अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है मरियम नवाज को वतन वापसी से कबल कितना बड़ा धचका लगा है, तैयारे के अंदर क्या अनहोनी हुई है, यूएई के अंदर मरियम नवाज के साथ क्या सलूक हुआ है। इस वक्त जो इस्तकबाल करने के लिए खड़े हुए हैं लाहौर, उनकी क्या तादाद है, कितनी बड़ी इस वक्त परेशानी बनी हुई है। इंपोर्टेड के लिए फवाद चौधरी के केस में एक बड़ा टर्न आया है। F8 कचहरी में इजाफी नफरी तलब कर ली गई है, सिक्योरिटी अलर्ट है। 2 तैयारे आज तबाह हुए हैं, क्रैश हुए हैं। इस हवाले से भी हमने बात करनी है और कप्तान के हवाले से एक इंतहाई बुरी खबर है। एक बड़ा थ्रेट अलर्ट जारी किया गया है और ऐसे में हुकूमत की जानिब से एक इंतहाई भोंडी हरकत की गई है। उस हवाले से भी हम बात करेंगे। मरियम नवाज की जी वापसी हो रही है, यानी मरियम नवाज दुख्तरे पाकिस्तान लंदन और जनेवा को फतह करने के बाद वतन वापस लौट रही हैं। कौम की वो बेटी हैं, उनकी मुल्क के लिए बेशुमार खिदमात हैं। उनके खानदान ने पाकिस्तान को तरक्की की महराज पर पहुंचा दिया है। आज पाकिस्तानी रुपया जो है वो 300 से भी ऊपर चला गया है। लोग जो हैं वो रोटी के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसे में मरियम नवाज की वापसी हो रही है और इतनी बड़ी खिदमात के बाद, इतनी ज्यादा सियासी कुर्बानियों के बाद वापसी हो रही है, तो इस्तकबाल क्यों ना हो। यानी तरले और मिन्नत की गई लोगों की, उन्हें कहा गया कि खुदा के लिए मरियम नवाज वापस आ रही हैं तो आप उनका इस्तकबाल करें, पैसे ले लें। मजदूरों से कहा गया कि दिहाड़ी हम आपको देंगे, यहां पे भी तो आपने दिहाड़ी लगानी है ना, तो आप चलें, वो बीबी के ऊपर फूल फेंकें, आपको 2-2 हजार या 1500 रुपया मिल जाएगा। फिर भी लोग मरियम नवाज का इस्तकबाल करने के लिए तैयार नहीं है। यहां पाकिस्तान में मीडिया को एक बड़ी तादाद में पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि आपने 4000 बंदे को 4 लाख बना के दिखाना है और ऐसे दिखाना है कि जैसे पाकिस्तान के अंदर इनकलाब आ चुका है। लेकिन हालत क्या है, मरियम नवाज ने 30 घंटे के करीब दुबई के अंदर यानी यूएई के अंदर स्टे किया है और उन 30 घंटों में मरियम 30 बंदों से भी नहीं मिल सकी। लोग खड़े हुए थे फूल लेकर के, हमारी कायद आ रही हैं, यानी होते हैं ना पटवारी, वो जो टीसी करते हैं कि वो हमें अगली टिकट मिलेगी, या हर जमात के अंदर ही ऐसा ग्रुप होता है। वो खड़े रहे गुलदस्ते लेके, फूल लेके, फूल मुरझा गए, लेकिन मरियम बीबी ना वहां से निकली बाहर, ना मरियम बीबी उनसे मिली। अब मरियम बीबी जनाब निकलती हैं वहां अबू धाबी से वतन वापसी के लिए लाहौर के लिए, और लाहौर के अंदर यहां पे ढोल ढमक्के और वो इस्तकबाल की तैयारियां सारा जो वो हो ही रही हैं। तो तैयारा उड़ता है। तैयारा उड़ते ही नून लीग के एक कारकुन की तैयारे के अंदर ही तबीयत खराब हो जाती है। तबीयत इतनी ज्यादा खराब होती है कि तैयारा रोकना पड़ जाता है। तो जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, अभी तक तैयारा अबू धाबी के अंदर रुका हुआ है, पाकिस्तान के लिए वो नहीं निकला। और पहले जो मिन्नतें और तरले करके लोगों को लाया गया था कि मिन्नतें की गई, तरले किए गए कि चले यार खुदा के लिए पैसे ले लें, दिहाड़ियां ले लें, मीडिया को भी टाइम दिया गया कि और जो भी कर लें आप, लेकिन 3 बजे के करीब जनाब हमारी कायद वापस आएंगी। उस वक्त आपने जो कैमरे चलाने हैं ना, और वो और आपने जो हलाल करने हैं पैसे, वो लाजमी करने हैं। अब मीडिया भी खड़ा हुआ है, वो कारकुनान बेचारे मजदूर भी सर्दी के अंदर खड़े हुए हैं कि हमें जो है वो 4 पैसे मिल जाएंगे, दिहाड़ी लग जाएगी। लेकिन इस वक्त सख्त मायूसी हो रही है। एक तो ये जितने भी MPAs थे, MNAs थे जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी, शहबाज शरीफ ने भी फंड्स जारी किए, वो सख्त मायूस थे कि लोग निकल नहीं रहे। सेकंड, अब तैयारे के अंदर वो वाकया पेश आ गया अफसोसनाक। तो अब वैसे ही मरियम नवाज लेट हो जाएंगी। अब रात के अंधेरे में जाती उम्रा ले जाए और 4 बंदों को 40,000 बेशक बना के पेश कर लें, अब उनकी अपनी वो बादशाह लोग हैं, कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त नून लीग के लिए हालात इंतहाई खराब हैं। फवाद चौधरी साहब को कल जुडिशल किया गया था और आज उनकी जमानत के लिए जो उनके भाई हैं, वकील हैं फैसल फरीद एडवोकेट साहब और उनकी लीगल टीम, उन्होंने केस फाइल किया था। उसके बाद जनाब क्या हुआ, एक तो पुलिस ने रजू कर लिया। पुलिस ने कहा कि हमें मजीद रिमांड चाहिए। कल जो जुडिशल वो हुए और रिमांड नहीं दिया गया, उस फैसले को हम चैलेंज करते हैं। और वहां से फवाद चौधरी ने भी
جو کل فیصلہ دیا گیا تھا جوڈیشل کرنے کا اس کو چیلنج کر دیا. انہوں نے کہا ہمارا کیس تو یہ نہیں تھا کہ ہمیں جوڈیشل کیا جائے, ہمارا کیس یہ تھا کہ یہ ایک جعلی مقدمہ ہے. اور میں نے 2 دن پہلے فیصل فرید ایڈوکیٹ صاحب جو ان کے بھائی, ان کا انٹرویو بھی کیا تھا. ان کے ساتھ بیرسٹر سلیمان آفریدی صاحب کو میں نے انٹرویو اس چینل پہ اپلوڈ کیا ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ تو کیس بنتا ہی نہیں ہے, الیکشن کمیشن نے تو جعلی کیس کیا ہے, تو لہٰذا یہ کیس نہیں بنتا. تو لہٰذا پھر کیس آج فائل کیا گیا فواد چودھری صاحب کی جانب سے کہ آپ نے ہمیں جوڈیشل کیا ہے. ہماری درخواست یہ تھی کہ مقدمہ خارج کیا جائے, ایف آئی آر جعلی ہے, یہ ابڈکشن ہے, اغوا کیا گیا ہے, اور پھر 2 نمبر طریقے سے یہ سارا کچھ ہوا تو اس کو جو ہے وہ اڑایا جائے. لیکن اس وقت فواد چودھری کو پیش کیا جا رہا ہے ایف8 کچہری میں, وہاں پہ سیکیورٹی الرٹ ہے, اضافی نفری منگوا لی گئی ہے. ہبا چودھری جو کہ ان کی اہلیہ ہیں, ان کی جانب سے درخواست کی گئی ہے کہ جتنے پی ٹی آئی کے کارکنان ایف8 کچہری اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں وہ فوری طور پہ پہنچیں تاکہ ہم فواد چودھری کا اچھے طریقے سے استقبال کر سکیں. تو یہ ایک طرف یعنی مریم نواز کی واپسی ہو رہی ہے, دوسری طرف فواد چودھری کا کیس چل رہا ہے, تیسری طرف ملک مسلسل ڈوبتا جا رہا ہے, ڈالر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر 323 روپے پاکستانی روپے کی قیمت جا چکی ہے. یعنی یہاں پہ یہ 265 270 بتاتے رہے, لیکن انٹرنیشنل مارکیٹ میں 323 روپے کا ایک ڈالر مل رہا ہے. اس کے علاوہ کپتان کے حوالے سے خبر دینے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایک جناب علی محمد کرد صاحب, بہت ہی یہ بڑے وکیل ہیں علی محمد کرد, اور طاقتور حلقوں کے خلاف کھل کے بولتے ہیں. وکلاء آزادی اور ججز بحالی تحریک کے اندر بھی یہ بڑے ایکٹیو ہمیں نظر آئے ہمیشہ. اور ایک انہوں نے آسما جہانگیر کانفرنس میں تقریر بھی کی تھی کہ ایک جرنیل پورے ملک کو کنٹرول کرتا ہے. تو علی محمد کرد کہتے ہیں وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کی تمام وکلاء تنظیمیں عمران خان کے ساتھ دینے کے لیے باہر نکلیں تاکہ پاکستان کو تباہی سے بچایا جا سکے. تو یہ ایک معاملہ ہے. دوسری طرف جناب کیا ہے, عمران خان کی سیکیورٹی کل واپس لے لی گئی تھی, کے پی کے کی پولیس بھی واپس, پنجاب کا بھی وہ نگران حکومت نے بھی سیکیورٹی واپس لے لی تھی. اب جی وزارت داخلہ کی جانب سے ایک تھریٹ آیا ہے کہ عمران خان کے خلاف غیر ملکی ایجنسیاں کارروائی کر سکتی ہیں. رانا ثناءاللہ یعنی غیر ملکی ایجنسیاں عمران خان پر حملہ کر سکتی ہیں, یعنی غیر ملکی حملہ کر سکتی ہیں اور آپ سیکیورٹی واپس لے رہے ہیں. ایک طرف ہے خطرہ اتنے بڑے لیڈر کو, ایک طرف بہت بڑا خطرہ ہے, اور کل وہ اعلان کر چکے ہیں کہ مجھے آصف زرداری اور طاقتور حلقے مروانا چاہتے ہیں. شیخ رشید 4 سے 5 دفعہ مختلف انٹرویوز کے اندر, پریس کانفرنس کے اندر یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ میرے پاس ثبوت ہیں, جنرل عاصم منیر صاحب اپنا بندہ میرے پاس بھیجے, میرے پاس ثبوت ہیں کہ آصف زرداری نے عمران خان کی سپاری دی ہے. یعنی ایک طرف پھر رانا ثناءاللہ نے خود کہہ دیا کہ انٹرنیشنل ایجنسیاں کارروائی کر سکتی ہیں. اب جب اتنا بڑا خطرہ ہے, بجائے سیکیورٹی بڑھانے کے جو سیکیورٹی تھی وہ بھی واپس لے لی گئی ہے تاکہ کھل کے موقع ملے ایجنسیوں کو, یا جو بھی وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے خلاف کارروائی کرنا چاہتے ہیں ان کو کھل کے موقع ملے اور وہ کارروائی کر سکے. ذرا اندازہ کریں یہ بے شرمی ہو رہی ہے. اس پہ شہباز گل صاحب کا ٹویٹ بھی ہے کہ عمران خان کے خلاف غیر ملکی ایجنسیاں کارروائی کر سکتی ہیں. رانا ثناءاللہ تو کیا اس لیے آپ نے ساری سیکیورٹی ہٹا دی ہے تاکہ غیر ملکی ایجنسیاں کامیابی سے اپنا کام کر لیں؟ آپ نے اس لیے ہٹائی ہے کہ آپ غیر ملکی جو ہے وہ جو کرتی پھریں وہ کریں. اچھا جی, اس کے علاوہ کل بھی ہم نے بات کی تھی, اوگرا نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ہوش ربا اضافے کی سمری بھیجی ہے کہ 83 روپے تک فی لیٹر پیٹرول مہنگا کیا جائے. اور کل شوکت ترین نے بھی کہا کہ پیٹرول اور ڈیزل 100 روپے بھی مہنگا ہو سکتا ہے, کم از کم 50 روپے تو ضرور مہنگا ہوگا. بھارت کے اندر جی 2 طیارے تباہ ہوئے ہیں. اس حوالے سے بھی آج بھارت کے لیے ایک بڑا افسوسناک دن ہے. بھارتی فضائیہ کے 2 لڑاکا طیارے گر کر تباہ. بھارتی ریاست مدھیہ پردیش میں فضائیہ کے 2 لڑاکا طیارے گر کر تباہ ہو گئے. بھارتی میڈیا کے مطابق دونوں طیاروں نے ریاست مدھیہ پردیش کی گوالیار بیس سے اڑان بھری تھی, اور ایک طیارہ جو تھا وہ معراج طیارہ تھا, جبکہ سکوئی 30 جو بھارت کے طیارے ہیں وہ دوسرا تھا. 2 پائلٹ موجود تھے. ابتدائی اطلاعات کے مطابق 2 پائلٹس واقعے میں محفوظ رہے, جبکہ ایک کی موت واقعہ ہوئی ہے. تو یہ آج افسوسناک بھارت کے اندر جناب واقعہ پیش آیا ہے, اور اس وقت ان کا سارا میڈیا اس حوالے سے رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ 2 طیارے جو بھارت کے ہیں وہ آج گر کر تباہ ہوئے ہیں. یعنی یہ بھارت کے اندر ہو رہا ہے اور پاکستان کے اندر, یعنی معراج
2000 اور سکوئی 30 طیارہ یہ مدھیہ پردیش کے اندر ایک دوسرے سے ٹکرائے ہیں اور وہاں پہ وہ مشقیں کر رہے تھے. گوالیار بیس ہے وہاں پہ, تو یہ تباہ ہوئے ہیں. پاکستان کے اندر حالات یہ ہیں کہ لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں اور پھر غلام ذہنیت کے لوگ مریم نواز کا استقبال کریں. ذرا اندازہ کریں, وہ بی بی جس کو کہیں کبھی نہیں پتا کہ جب گھر میں پیسے نہ ہو اور آٹا بھی نہ ہو, بچے روٹی مانگ رہے ہوں تو ماں باپ کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں. جب پیسے نہ ہوں اور بچے مارکیٹ سے گزر رہا ہو اور وہ کپڑے مانگے یا شوز مانگے تو اس وقت والدین کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں, اور یہ بچے کسی اچھے کپڑے کسی کو پہنے ہوئے دیکھے تو کیا فیلنگز ہوتی ہے. جب عید پر بچے اچھے کپڑے مانگے اور آپ کہیں کہ بیٹا اگلی عید پر لیں گے, کیا بیتی ہے بچوں پر اور کیا بیتی ہے ان والدین پر جس بی بی کو پتہ ہی نہیں کہ آٹے کی قیمت کیا ہے یا آٹا خریدنا کتنا مشکل ہے. لائنوں کے اندر لگ کے جان بھی دینی پڑ جاتی ہے آٹے کے حصول کے لیے. کہ چھوٹے چھوٹے گھروں کے اندر رہنے والے جب بجلی بند ہو جائے تو ان پہ کیا گزرتی ہے, کس طرح دم گھٹتا ہے, کیسے بچے بھوک سے پیاس سے ترستے ہیں. جب اس بی بی کو اندازہ ہی نہیں, جس نے بھوک دیکھی نہیں ہے, جو محلات کے اندر پیدا ہوئی ہے, جس کے لندن کے اندر پراپرٹیز ہیں, جس کے اتنے, اس کا استقبال, جس کی کوئی کامیابی نہیں, ایک سرجری کرا کے واپس آ رہی ہیں, بھوکی ننگی قوم کر رہی ہے, وہ مزدور کر رہے ہیں, وہ پیسے لے کے اس بی بی کا استقبال کر رہے ہیں. اندازہ کریں جب قوم اس حد تک چلی جائے کہ وہ جو ان کے قاتل ہیں, ان کو مارنے والے ہیں, ان کو تباہ کرنے والے ہیں, ان کا پھولوں سے استقبال کریں, تو پھر وہاں پہ کیا تبدیلی آنی, وہاں پہ کیا اس قوم نے بہتر ہونا ہے کہ جن کو جوتے مارنے چاہیے ان کو پھول چڑھائے جاتے ہیں اس ملک کے اندر. پاکستان زندہ باد.